میرے دوستو یاد رکھنا، مسجد کو آباد کیے بغیر ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ انسانیت کی محنت مسجد کی محنت سے جڑ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے 4 اعمال سے آباد رہتی تھی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں روح بنانے کا حکم دیا، جسم کا نہیں۔ ہم لیسٹر شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں اذانیں کھلی ہوتی ہیں، لیسٹر شہر۔ وہاں ایک شراب خانہ تھا، ایک بروتھل ہاؤس تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک جگہ لی کرائے پہ، وہاں مسجد کے اعمال شروع کیے، 4 اعمال۔ یہ 4 اعمال ہر گھر میں ہر مسجد میں ہونے چاہیے۔ 4 اعمال شروع کیے، وہ شراب خانے میں لڑائی ہوئی، آکشن ہوئی، مسلمانوں نے خریدا، بنائی قبلہ رخ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنایا، وہاں سے جماعتیں نکلیں۔ سامنے ایک پولیس اسٹیشن تھا، 1 سال میں وہاں کا کرائم ختم ہو گیا۔ پولیس والے گفٹ کے طور پہ تھوڑے سے پیسوں میں دے گئے، وہ مدرسہ بن گیا۔ اس اسٹریٹ پہ 6 بڑی مساجد ہیں جو اعمال سے بھری ہوئی، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو ہمیں اندر کا حکم ہے، یہ ظاہر ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے، اس نبی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ ہمارا سارا زور ظاہر پہ لگ رہا ہے۔ کیلے کا چھلکا کچرے میں جاتا ہے، اصل تو کیلا ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ میں 5 مساجد شہید دیکھی، زلزلے میں موجود تھا، سب شہید ہو گئے۔ ایک ہمارا مرکز کچا بچا تھا جو 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھا۔ آپ مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ ورنہ جتنا مرضی چیخیں مارتے رہو گے، ہدایت کے اعمال کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ کرکٹ کی محنت کے بغیر کرکٹر نہیں بن سکتا۔ ہدایت کے اعمال سب سے پہلے مساجد کو آباد کرو، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے ہی ایمان والے ہیں۔ انما صرف ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلہ ہوتا تھا، ابھی بھی آج مجھ سے کچھ پوچھا تھا، سعید بھائی کوئی الگ سے ذکر دیں۔ میں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا کے 6 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، پھر دوسری اٹھا کے 3 لاکھ یہ پڑھو، یہ ذکر پسند ہے۔ اب کوئی نبی کا ذکر پوچھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبت آتی تھی آپ نماز پڑھتے، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ جسم ڈھیلا ہو چکا ہے نا۔ بیٹھ کیونکہ تسبیح دے دو ہلتے رہیں، ہل کے ہل ہی گئے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جو مسئلہ ہے نماز سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا بادشاہ نے، اس زمانے کے فرعون نے، حضرت سارہ کو۔ آپ نے صلاۃ الحاجت شروع کی، جیسی شروع کی وہ فرعون ہاتھ ڈالتا، اس کو روب آ جاتا، ڈر جاتا۔ اتنا ڈرا کہ اپنی بہترین باندی ہدیہ میں دے دی، ہاجرہ، اور ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پیدا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ آج ہمیں نماز پہ یقین نہیں۔ یہ نماز جنت فردوس لے جاتی ہے۔ میرے دوستو حضور کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ بھی ان مجلسوں میں صبح شام بیٹھا کریں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ نبی کو وحی آتی ہے، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ ہم سے یہ مجلسیں کیوں چھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے ایک لائف بنانے کی فیصلہ کر لیا کہ اپنی میں لائف کو سیٹ کروں گا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شیطان کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسی گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی جی کہ آپ ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ صبح شام روز بیٹھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو اور کوئی چیز غرض نہیں ہے۔